جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا۔ مگر ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا قدرت الہی اور اذن الہی سے مردوں کو زندہ کرنا اس آیت کے منافی نہیں ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے، شاید اب میں دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ یعنی اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ۔ یعنی جو خرچ کرنا ہے کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، کہ تم یہ کہتے کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی اور مدد دے دیتا تاکہ میں صدقہ بھی کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں اس دنیا میں وہ نیک کام کر لوں جن کو میں چھوڑ آیا ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ صرف ایک بات ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پس پشت ایک حجاب ہے جس دن تک ان کو اٹھایا جائے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جو کافر مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں، جو کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، یہ اپنی موت کے وقت دنیا کی طرف لوٹائے جانے کا سوال کریں گے۔ اپنی موت کے وقت، اس وقت یہ دنیا کی طرف لوٹائے جانے کا سوال کریں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ کافر اپنی موت کے وقت تک تو اپنے کفر اور سرکشی، اپنی موت کے وقت تک تو اللہ تعالیٰ، یعنی کافر جو ہے یہ اپنی موت کے وقت تک کفر اور سرکشی میں یہ مبتلا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کرنے اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے پر یہ ڈٹا رہتا ہے۔ یعنی یہ اس بات پر ڈٹا رہتا ہے جو ان سے اپنی کفر کے اوپر، اپنی سرکشی کے اوپر، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، ان کی تکذیب کرنے میں، اور پھر مرنے کے بعد زندہ کیا جانے کا یہ انکار کرنے پر۔ مگر جب موت کا وقت آتا ہے اور جہنم میں اس کا جو مقام ہے اسے وہ دکھا دیا جاتا ہے، یعنی دکھایا جاتا ہے موت کے وقت، اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں اگر وہ صاحب ایمان ہوتا تو اس کو جنت میں یہ مقام ملتا۔ یعنی موت کے وقت جب اس کو جہنم میں اور جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے تو پھر اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے، مجھے دنیا کی طرف۔ اب وہ کہتا ہے مرتے وقت، کیونکہ موت کے وقت اس کو دوزخ میں بھی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، جہنم میں، اور جنت میں بھی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ صاحب ایمان ہوتا تو جنت میں اس کو یہ مقام ملتا، تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے جن سے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں اس میں کچھ نیک کام، کچھ نیک عمل کر لوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، ہرگز، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، وہ اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی کہ کافر اپنی موت کے وقت یہ کہے گا اے میرے رب مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے،
شاید اب میں دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جو میں چھوڑ آیا، جیسے میں نے چھوڑ دیا، جو میں نے نیک عمل کیے جو ان سے، اور نیک عمل کر اپنی غلطیوں کا تدارک کر لوں، اپنی کوتاہیوں کا، لغزشوں کا جو وہ تدارک کر لوں، تو اس پر اسے کہا جائے گا ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اب تو وہ یہ جو کچھ کہہ رہے، یہ شرم، یہ ندامت کی وجہ سے کہہ رہے، شرم کی وجہ سے کہہ رہے، حسرت بلکہ حسرت کی وجہ سے کہہ رہے، یہ ہونے والی نہیں ہے اور اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے، ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا مجھے دنیا میں مجھے دوبارہ موقع دیا جائے، جو انہیں دنیا کی طرف اب واپس ہونے نہیں دے گی، اور وہ چیز ہے موت ہے۔ کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا۔ بظاہر اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ دنیا میں واپس دوبارہ نہیں آتا، اور وہ دنیا میں دوبارہ نہیں لٹایا جاتا، اس لیے یہ اب ممکن نہیں ہے جو چیز یہ کہہ رہا ہے۔ مگر ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا قدرت الہی اور اذن الہی سے مردوں کو زندہ کرنا اس آیت کے منافی نہیں ہے، وہ اس کے کوئی اپوزٹ وہ بات نہیں آتی۔ تو کہ یہ آیت میں جو قانون بیان کیا گیا ہے کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ایک عمومی قانون بیان کیا گیا ہے، جبکہ انبیاء اور اولیاء کا زندہ کرنا وہ قدرت الہی کا اظہار ہے جو ان سے ہے۔ اور دوسری چیز یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح کافر اپنی موت کے وقت ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جانے کا سوال کریں گے، کافر یہ موت کے وقت اللہ سے یہ سوال کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، اسی طرح وہ مسلمان بھی دنیا میں لوٹا دیے جانے کا سوال کریں گے جنہوں نے نیک اعمال کرنے میں کمی کی ہوگی یا کوتاہی کی ہوگی۔ یعنی اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی لوگ۔ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے کچھ ہمارے راستے میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئی تو کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ یعنی جو خرچ کرنا ہے کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، کہ تم یہ کہتے کہ اے میرے رب مجھے تھوڑی سی اور مدت دے دیتا تاکہ میں صدقہ بھی کرتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال کریں گے جن کے نیک اعمال میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی جو ان سے یہ۔ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ جب وقت آ جائے گا بس پھر اس کے بعد مہلت کا وقت نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے، بس وہ وقت ختم ہو گیا ہے، وہ کافر کے لیے یا مسلمان کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بیت اللہ کا حج کرنے جا سکتا ہو یا اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج پر جا سکتا ہے، حج پر پہنچ سکتا ہے بیت اللہ شریف کے حج کے لیے، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے، تو وہ مرتے وقت دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا۔ وہ کہے گا کہ یعنی وہ کہے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجوا دیا جائے۔ ایک شخص نے کہا اے عبداللہ بن عباس، آپ اللہ سے ڈریں، دنیا میں واپسی کا سوال تو کافر کریں گے، آپ مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کے بارے میں میں تمہارے سامنے
قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہوں تو انہوں نے سورہ منافقون کی 3 آیات تلاوت کی، جو آیت نمبر 9، 10، 11، جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، تمہاری مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر، اور جو ایسا کرے وہی تو لوگ نقصان اٹھانے والی ہیں۔ اب اس میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، کافروں کو تو مخاطب نہیں کیا گیا۔ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے کچھ ہمارے راستے میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے پہلے خرچ کر لو جون سے۔ تو کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ بھی دیتا اور صالحین، یعنی یہ کہیں گے، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ ایمان والے بھی کہیں گے، ایمان والے بھی کہیں گے، مسلمان بھی دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال کریں گے جو ان سے، تو کہ میں صدقہ بھی دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا، ہرگز نہیں۔ اللہ کسی جان کو، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بہرحال اس میں مسلمانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی، اس کے احکامات کی بجا آوری میں کسی قسم کی کوئی غفلت، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش نہ کریں، اور دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کافر یہ عرض کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں واپس لوٹایا جائے، ہمیں اور وقت دیا جائے، نہیں، بلکہ مسلمان بھی یہ سوال کریں گے کہ ہم سے جو اعمال میں کوتاہی یا نیک اعمال میں کمی ہو گئی، ہمیں اس کے لیے اور وقت دے دیا جائے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔